بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں حضور سرکار خاکی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیں، پسند آنے کی صورت میں ایک لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں احباب میں شیئر کر دیں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ یوں تو شمالی بہار کی سرزمین بڑی زرخیز ہے۔ اس زمین سے مذہب و ملت کی عظیم شخصیات پیدا ہوئی ہیں، جن میں ایک شخصیت حضور خاکی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ رحمت حق بہانہ می جویت، اس کی سچی تفسیر دیکھنی ہو تو حضرت خاکی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی پاک کا حال سنیے۔ آپ بچپن میں اپنے نانیحال پنڈول بزرگ ضلع سیتامڑھی بہار کے مکتب میں تعلیم حاصل کرتے رہے، مگر جب کچھ بڑے ہوئے اور علم کا اشتیاق بڑھا تو نستا گاؤں کے مدرسہ میں داخلہ لے لیا، جو پنڈول بزرگ سے 20 میل کی دوری پر مشرق کے جانب واقع ہے، جہاں ولی کامل درویش زمانہ آفتاب ولایت حضرت داتا شاہ سید نور الحلیم کا مزار اقدس ہے۔ مدرسہ میں چھٹی کے بعد آپ اپنے گھر پنڈول بزرگ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک مقام رتن پور ہے، اس سے متصل شمالی جانب ایک بہت بڑا چتیل میدان سے آپ تنہا گزر رہے تھے کہ ایک سفید ریش نورانی چہرے کے بزرگ نمودار ہوئے اور انہوں نے فرمایا، بچہ تھیلی پکڑو۔ وہ نامعلوم بزرگ تھیلی دے کر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ آپ بہت دیر تک ان کی راہ تکتے رہے۔ کافی انتظار کے بعد وہ نامعلوم بزرگ نہیں لوٹے تو آپ نے اس تھیلی کو کھولا۔ تھیلی کا کھولنا تھا کہ انوار و تجلیات کی بارش میں پورا وجود تیرنے لگا، حجابات کے پردے اٹھتے نظر آئے اور آنے واحد میں جذب و کیفیت کی ساری منزلیں طے کر لیں۔ اس واقعہ سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کا شمار مجذوب کی دوسری قسم میں ہے، کہ آپ دنیا میں آنے کے بعد ہوش و حواس کے ساتھ رہے، مگر اچانک کسی عارف کا ایسا فیضان ہوا کہ فہم و ادراک کی تمام منزلیں آنے واحد میں عبور کر گئے اور عقل و خرد سے بیگانہ ہو بیٹھے۔ یہیں سے آپ کی کرامتوں کا صدور ہونے لگا۔ آپ اصل میں مہشی ضلع چمپارن کے باشندے تھے۔ آپ کے آبا و اجداد میں جناب عبدالغنی صاحب مرحوم وطن اصلی کو چھوڑ کر ددری پہنچے اور یہیں مستقل سکونت اختیار کی۔ آپ ایک شریف النفس، دیندار، صاحب ثروت اور ایک مذہبی انسان تھے۔ آپ کی پیدائش کا دن اور تاریخ تو معلوم نہ ہو سکی، البتہ ہجری کے اعتبار سے آپ کی ولادت کریمہ ددری گاؤں میں 1287 ہجری کو ہوئی۔ ددری ضلع سیتامڑھی میں ایک بہت زرخیز بستی ہے، جہاں آج اہل سنت والجماعت کا عظیم قلعہ اور علم و دانش کا خوبصورت تاج محل آباد ہے، جو دارالعلوم فیض الرضا کی شکل میں امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض اقصائے ہند میں تقسیم ہو رہا ہے۔ آپ صرف 6 دن کے تھے کہ آپ کی والدہ محترمہ دنیا سے رحلت فرما گئیں اور آپ بظاہر ان کے سایہ عاطفت سے محروم ہو گئے۔ جب آپ کی والدہ محترمہ کا وصال ہو گیا تو آپ کی خالہ صاحبہ آپ کو پنڈول لے کر آ گئیں اور یہی نانا جان کے سائے کرم میں پروان چڑھتے رہے۔ خالہ محترمہ بڑی ہی ناز و نعم اور لاڈو پیار سے آپ کی پرورش کرتی رہیں۔ ادھر والد صاحب نے دوسرا نکاح فرمایا، جس سے کئی اولادیں ہوئیں، مگر سب بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ نانا محترم بھی کچھ دنوں کے بعد دنیا سے چل بسے اور آپ تنہا اپنی دادی حال اور نانی حال کے حصہ کے مالک ہو گئے۔ آپ کا اسم مبارک نعمت علی اور عرف عام میں خاکی بابا کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کا لباس اور پوشاک سر اقدس پر ٹوپی کے بجائے 7 ہاتھ کی کالی چادر ہوتی، جس کا کچھ حصہ سر پہ اور کچھ حصہ گردن مبارک سے لپٹا ہوا ہوتا۔ کرتا کلیدار گھٹنا سے کچھ نیچے کالے رنگ کا، پاجامہ کالا عربی طرز کا، دست اقدس میں بانس کا موٹا ڈنڈا مثل عصا ہوتا۔ کسی مریض کو اگر اس سے مار دیتے تو مرض سے شفا مل جاتی۔ وہ فیض بخش عصا آج بھی پنڈول بزرگ خانقاہ میں موجود ہے، جس کی لمبائی 4 فٹ 1 انچ اور چوڑائی 9 انچ ہے۔ اللہ حق سبحانہ وتعالی نے آپ کو بہت ساری زمین و جائیداد کا مالک بنایا تھا، مگر ذکر خدا، تصفیہ باطن، تزکیہ نفس اور یاد حق میں اس قدر متوجہ ہوئے کہ دنیا کی عشرت اور دولت و ثروت آپ کو اپنی طرف نہ کھینچ سکی۔ نامعلوم بزرگ کی عطا کردہ تھیلی لے کر جب گھر لوٹے تو مسجد کے قریب جنوبی جانب ایک سرنگ تیار کیا
एक घड़ा पानी और 40 अदद खजूरें लेकर अंदर दाखिल हुए। दुनियावी लज्जात और नफसानी ख्वाहिशात से किनारा कश होकर 40 दिन तक रियाजत व मुजाहदा में मसरूफ रहे। 40 दिन के बाद जब बाहर तशरीफ लाए तो देखने वाले ने माथे की निगाहों से मुशाहदा किया। चेहरे से नूर की बरखा हो रही थी, पेशानी से विलायत व करामत का सवेरा नमूदार था। निगाहों से शराब मारिफत के जाम छलक रहे थे और नूर के समंदर में पूरा वजूद शराबोर नजर आ रहा था। हजरत खाकी बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह पे अक्सर इस्तिगराकी कैफियत तारी रहती थी, मगर इस जज्बो कैफियत की हालत में भी नमाज को अपने वक्तों में अदा करना आपका तुर्रे इम्तियाज था। सफरो हजर हर जगह निहायत पाबंदी से नमाज अदा फरमाते थे और आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रजा कादरी मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कौल सच्चे मजाजीब नमाज नहीं छोड़ते कि कामिल नमूना थे। तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हुजूर खाकी बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुख्तसर जिंदगी। आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।